اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ان سوالوں کے جواب آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ یہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہی کروموسوم کے بارے میں بھی بتا چکا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ایسٹرونٹس کی آنکھوں کو اسپیس افیکٹ کر دی ہے۔ آگے آنے والی معلومات آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ قرآن نے ایسے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو سننے کے بعد آج کے سائنسدان بھی حیران ہیں۔ اور سورہ شمس کی اگر آپ آیتوں پر غور کریں تو ہر آیت ہاں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان لیں گے کہ یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں موجود ہے اس میں کیسا خزانہ چھپا ہے، اور اگر انسان قرآن کو حقیقت میں جان لے کہ وہ کیا ہے تو وہ خالق دو جہاں کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ قرآن پاک میں ایسے سوال کے جواب اور ایسے راز چھپے ہیں جس کی معلومات سائنس کو آج کے دور میں پتہ چلی، لیکن قرآن پاک نے ان سوالوں کے جواب آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ سب باتیں بتانا، جبکہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات کو بنائی۔ جیسا کہ بگ بینگ تھیوری، ایسٹرونومی، کروموسوم، آئرن، سن اور اسپیس، فنگر پرنٹ جیسی بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز جو اس قرآن میں موجود ہے، جس میں سے چند ہم آج بیان کریں گے، لیکن ان سب کو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے تھے، جب قریش مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ قرآن ہی آپ کے لیے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے۔ انسان کے انگلیوں کے نشان یعنی فنگر پرنٹ، آج کی سائنس پتہ لگائی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دیا تھا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 4، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دے۔ آگے آنے والی معلومات آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ قرآن نے ایسے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو سننے کے بعد آج کے سائنسدان بھی حیران ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور ہیلیم 8% ہوتا ہے، اور اگر آپ ہائیڈروجن کا سمبل دیکھیں گے تو وہ H ہے، اور اردو میں H ہا کو کہتے ہیں۔ اور سورہ شمس کی اگر آپ آیتوں پر غور کریں تو ہر آیت ہا پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سورہ شمس کے نام سے ایک مکمل سورہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیتیں 15 ہیں۔ اس سورے کو اللہ نے قرآن میں 91 نمبر پر رکھا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ سورج اس یونیورس بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد بنا تھا۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر مزید حیران کر دیتا ہے کہ زمین اور سورج کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور آپ اس سورے کی آیتوں پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہے۔ اگر اسپیس کی بات کریں تو ایسٹرونٹ جب اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایسٹرونٹس کی آنکھوں کو اسپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج پتہ لگائی ہے، پر قرآن میں اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی لکھا گیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 14 اور 15، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر یا لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ قرآن مجید جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہے، آئیے قرآن پاک آگے کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کروموسوم کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ہر جاندار جیسے انسان، جانور، پیڑ، ان سب میں ایک سیل ہوتا ہے
جو ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے جس کو کروموسوم کہتے ہیں۔ اب آگے میں جو آپ کو انفارمیشن بتانے والا ہوں آپ کو یہ حیران کر دے گی۔ یہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہی کروموسوم کے بارے میں بھی بتا چکا ہے، صرف ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، انسان کے اندر 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ زلزال کھولے تو سب سے پہلا حرف اگر آپ گننا شروع کریں تو جہاں پر 46 والا حرف آتا ہے وہیں پر انسان لفظ آئے گا، اور انسان میں بھی 46 کروموسوم ہوتے ہیں، اور بندر میں کروموسوم 48 ہوتے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کھولیں اور آپ حرفوں کو گننا شروع کریں گے تو جہاں پر 48 والا حرف آئے گا وہیں پر قردہ آئے گا، یعنی قردہ بندر کو کہتے ہیں، اور بندر کے اندر بھی 48 کروموسوم ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ گھوڑے کے بارے میں جانیں گے تو اس میں کروموسوم کی تعداد 64 ہوتی ہے، اور سورہ العمران آیت نمبر 14 میں دیکھیں گے تو حرف جہاں پر 64 مکمل ہو وہیں پر خیر کا لفظ آئے گا، اور خیر گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسا علم اور کئی راز اس قرآن مجید میں چھپا ہوا ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ان سب چیزوں کی انفارمیشن دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی کوئی کمپیوٹر۔ یہ سارا علم ہمیں صرف وہی ذات دے سکتی ہے جس نے یہ ساری کائنات کو بنائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، بس دیکھنے والوں کو نظر کی اور سمجھنے والوں کو عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔